بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن روم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر دولت جیت گئی، روپیہ جیت گیا اور غربت ہار گئی۔ سلمان فاروقی کیس میں سوکول انہوں نے معاف کر دیا، اور جب معاف کر دیا تو کیس ختم، عید اپنے گھر میں منائیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اس پر بات کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ جنگ کے بعد جو جنگ میں انڈیا کی ہار ہوئی ہے، اس کے بعد ہار پر ہار ہو رہی ہے۔ ہر جگہ دنیا کے ہر فورم پہ وہ کس طرح ذلیل ہو رہا ہے، کیسے جگ ہسائی ہو رہی ہے اس کی، اور کہاں کہاں کیا کیا واقعات پہ در پہ پیش آ رہے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے اے لیول او لیول کے جو امتحانات ہو رہے تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بچے چل کریں گے، بچے کیا کریں گے، لیکن پیرنٹ کے امتحان شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، والدین کے امتحانات اب شروع ہو گئے ہیں، اور اب والدین کا کیا رول ہوگا اور اب گھر پہ کیا ہوگا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ عید کے دنوں میں جو بڑی باتیں ہو رہی تھی، بارش ہے، کوئی بارش کی امید نہیں ہے کراچی میں، خاص طور سے سندھ کے بہت سارے شہروں میں، بلکہ شدید گرمی کی پیشن گوئی ہے، اور اس میں کیا کرنا چاہیے عید پہ، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو آئے چلیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف، بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی دل شکنی کے ساتھ کہ ایک دفعہ پھر امیر جیت گیا، غریب ہار گیا، دولت جیت گئی، غربت ہار گئی، پیسہ جیت گیا، اور جناب وہی ہوا جو جس کا ڈر تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اس طرح ہونے لگ گیا ہے کہ کوئی کیس کو سوشل میڈیا اور میڈیا اٹھاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے کوئی کلپٹ گرفتار ہوتا ہے، اور گرفتار ہونے کے بعد جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو بس اس کی کچھ وکیل، کچھ پس پردہ بیوروکریٹس، کچھ جگہ پولیس والے، کچھ جگہ کوئی اور سماجی بڑے لوگ، اور وہ کمپرومائز کی بات کر کے پیسوں میں تول کے اس کی غربت کو اس کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ چند پیسوں کے عوض جو کچھ بھی اس نے کیا ہوتا ہے اس پہ وہ معافی کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے بہت کیس دیکھے جو سوشل میڈیا نے اٹھائے، اور اس کے بعد بہت آگے تک کوشش کرا کے کہ یہ وہ طاقت ہے میڈیا جس کے آگے سب کا سر نگوں ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے بھی محنت کی اور دوستوں نے محنت کی، اور بڑی مشکل سے اپنی رات دن کی نیند بھی حرام کی، کچھ دوستوں کو بھی ناراض کیا، بڑی چیزیں کی، اس کے بعد جا کے نہ صرف اسے گرفتار کیا بلکہ تھانے میں بھی کوشش کی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک ہو، کورٹ کی بھی جو چیزیں تھیں وہ دکھائیں، لیکن پھر وہی خبر آئی کہ جی میں نے انہیں معاف کرتا ہوں اور غیر مشروط، اور یہ وہ کہانیاں جو ہوتی ہیں، اور وہ کل صبح رہا ہو جائے گا یا اب تک وہ رہا ہو چکا ہوگا، اور اپنے گھر پہ مزہ ہو رہا ہوگا، رات پارٹی کریں گے، گھومیں گے پھریں گے بچوں کے ساتھ، اور وہ پھر بھول جائیں گے۔ پھر کسی دن آپ پھر دیکھیں گے پھر اسی طریقے سے کوئی امیر زادہ، کوئی بگڑا ہوا کسی کا بچہ، یا کوئی دولت کے نشے میں، کوئی طاقت کے نشے میں، کوئی کسی اور نشے میں سڑک پہ اسی طریقے سے غریبوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہوگا جو اس میں ہوا۔ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، تو بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان، معاف کیجیے گا، برا مان جاتے ہیں بہت جلدی وکلا پر، جو بڑے وہ کہتے ہیں ہمارا تو پیشہ ہے، ہم کیا کریں، ان کا پیشہ یہ ہے، ان کو نظر نہیں آتا کہ کون گلٹی ہے کون نہیں گلٹی، وہ بے قصور کو قصوروار اور قصوروار کو بے قصور ثابت کرنے کے پیسے لیتے ہیں، کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بن سکا تو وہ یہ کمپرومائز کرا دیتے ہیں کہ اس وکیل سے بات کی، چل بھائی کوئی اس کو کتنے پیسے لے گا، وہ پیسوں میں تولتے ہیں، ایک قیمت ہوتی ہے غریب کی لگاتے ہیں اور اس کو تول دیتے ہیں۔ تو بھائی بہت ہی احترام کے ساتھ آپ لوگوں سے محترمانہ گزارش ہے یار، اس قسم کے کیسوں میں نہ کرا کرو یار، بہت سارے کیسوں میں ہیں آپ لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کا پروفیشن ہے، اس میں نہیں کرا کرو یار، اس میں کم از کم اگر آپ نے کل آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے یار، آپ کا بھانجا بھتیجے کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو پلیز اس میں تھوڑا سا سوچ لیا کرو۔ وہ پولیس والے جو بس پردہ کمپرومائز کرانے میں شامل رہتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے یار، ہر کیس میں ہوتا ہے یار، کوئی تو چیز ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے نا یار،
اس قسم کے کیس میں آپ نہیں کرا کریں. کسی ایک دو کو تو سزا دلوائیں یار, نہیں دلوائیں گے تو یہ کیسز ہوتے رہیں گے. پتہ ہی کوئی ایک نیا کیس نہیں ہے. کبھی کوئی بڑے بیوروکریٹ کی بیوی یا بڑے امیر کی بیوی چھوٹی بچی ملازم کو اسٹریٹ سے جلا دیتی ہے, مارتی ہے, کوٹتی ہے. 10 کیس ہوتے ہیں تو ایک میڈیا میں آتا ہے, اور جب اس کو سزا دلا کے بند کرتے ہیں تو وہ معاف کروا دیتے ہیں. کوئی کسی کا مرڈر ہوتا ہے, مرڈر کرتے ہیں, بڑی مشکل سے گرفتار ہوتے ہیں, اس کے بعد جناب وہ قصاص و عودیت کا سہارا لے لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو کراتا ہوگا. کوئی امیر دادی سڑک پہ باپ بیٹی کو کچل کے چلی جاتی ہے, بڑی مشکل سے اریسٹ کرواتی ہے سوشل میڈیا اور میڈیا مل کے, وہ بھی. تو بھائی یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جب تک سماجی لوگ ہیں نا, جو بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں, وہ اس بات پہ نہیں متفق ہو جائیں گے کہ یار کچھ چیزوں پہ ہم نہیں کریں گے. 10 ہیں تو 2 میں نہیں کریں گے یار, 8 میں کر لو چلو. تو ورنہ کل آپ میں سے پھر کوئی ہوگا, میں آپ کو دکھاؤں گا, بتاؤں گا اگلے پروگرام میں, جب بھی کبھی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو کہ یہ پھر ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ ہے کیا ہوگا. ایک تو 50 میں سے 1 یا 2 کیس ریکارڈ ہوتے ہیں جس کی کوئی ویڈیو بن جائے, اور اس میں سے بھی کوئی ایک آدھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح یہ سلمان فاروقی کیس میں ہوا کہ وہ اتنا طاقتور آدمی جس کی اس پہ لکھا ہوا تھا ڈی پی پہ کہ اس کے اتنے سارے سورسز ہیں, تو وہ چھوٹ جاتا ہے. بہرحال اس کا دکھ ہے, دکھ رہے گا. اور اگر ہر چیز کی دوا پیسہ ہے تو بھائی یہ جو لوگوں نے کرایا ہے وہ بھی بولیں کہ 4-6 تھپڑ وہ بھی کھا لیں, اس کے بھی کچھ پیسے لے لیں جن لوگوں نے کمپرومائز کیا ہے, کہ بول بھائی اس کو اگر تم 10-20 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو 2-4-5 تھپڑ مجھ کو مار لیں, مجھ کو بھی دے دیں. ذرا برا تو لگ رہا ہوگا, مجھے بھی لگ رہا ہے, لیکن کیا کریں, کچھ بھی کبھی ایسا بولنا پڑتا ہے وہ دکھانے کے لیے. اچھا جی, بہت سارے امتحانات ختم ہو گئے, او لیول کے اے لیول کے امتحانات ختم ہو گئے, بچے چل کر رہے ہیں. میرے بھی کچھ بھانجے بھتیجے اور دوست کے بچے کے امتحان ختم ہوئے, آج لاء کے ختم ہوئے, لاسٹ پیپر تھا. بہت ان کے پروگرام میں بیٹھا تھا, کیا کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, واٹ نیکسٹ یہ کرنا ہے, چل کرنا ہے, بچوں کے ساتھ جو ہے گھومیں گے, بیٹھیں گے, پکچر دیکھیں گے, بہت سارے پلانس ہیں ان کے. اور یہ وہ چھٹیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میٹرک کے امتحانات ہوتے تھے, ہماری بڑی لمبی چھٹیاں ہوتی تھیں میٹرک کی. اب وہ لیول اے لیول کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اور یہ وہ ایج ہوتی ہے جو بہت خطرناک ایج ہوتی ہے. اس ایج میں بچوں پہ بڑے نظر رکھنی پڑتی ہے. تو امتحان جیسے ہی بچوں کے ختم ہوتے ہیں, ماں باپ کے شروع ہو جاتے ہیں. اور آج سے پیرنٹس کے امتحان میں کہہ رہا ہوں شروع ہو گئے. جن جن بچوں کے پیپر ختم ہو گئے ہیں ان کے ماں باپ کے امتحان شروع ہو گئے آج. اور آج آپ کی ذمہ داریاں بہت ضروری ہیں. ہر ذمہ داری کہتے ہیں نا, ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو وہ بچوں کی بھی ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کی ذمہ داریاں آج کل بہت زیادہ نیگلنس ہو رہی ہے اس میں نا. اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہر گھر کا واقعہ ہے. کچھ سوشل میڈیا میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ لگے رہتے ہیں بچے الگ اور مائیں الگ, بڑے بھائی بہن الگ, جن کی نظریں بچوں پہ ہم وقت ہوتی تھی وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. کچھ ڈرامے اتنے اچھے آ گئے ہیں کہ ہر وقت ایک کے بعد ایک ڈرامہ لگا رہتا ہے, ان کو ہوش نہیں ہوتا رات 12 بجے تک کہ بھائی بچے کہاں ہیں. لیکن یہ وہ ایج ہے, آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں. سب سے پہلی بات, کن دوستوں میں وہ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں. صحبت بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے, خاص طور سے اس ایج میں, اے لیول او لیول کی جو عمر ہوتی ہے نا بچوں کی, اس ایج میں صحبت. بہت اچھے بچے بگڑ جاتے ہیں, بہت برے بچے اچھی صحبت میں سدھر جاتے ہیں. کہیں وہ, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے سگریٹ کے ساتھ ساتھ منشیات بہت آ گئی ہے, الگ الگ قسم کی ڈرگز آ گئی ہیں, اتنی چیزیں ہیں, اتنی چیزیں مہیا ہیں بگڑنے کے لیے کہ ہمارے اور ہم سے پہلے کے زمانے میں تھی ہی نہیں. اب زیادہ کرکٹ کھیل لیتے تھے باہر, ہاکی کھیل لیتے تھے, تھوڑے اور جو گیمز ہوتے تھے بھاگنے کودنے کے وہ کھیل لیتے تھے. مگر آج کل کی چیزوں میں جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایسی جس سے بچے بگڑ سکتے ہیں. تو ماں باپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے, وہ دیکھیں بچے کہاں جا رہے ہیں, رات کس ٹائم آ رہے ہیں, کس جگہ بیٹھے ہیں, ڈبل چیک کریں, کراس چیک کریں, دوسرے دوستوں کے بچوں کے پیرنٹس سے رابطہ رکھیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں, یہی وہ عمر ہے کہ جس میں یہ بچے ہاتھ سے نکل کے یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا. لہذا آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے, اور آج سے یہ آپ سوچ لیں کہ بچوں پہ کس طرح نظر رکھنی ہے. بچوں نے اپنے پلانز بنائے ہوئے ہیں, آپ لوگ اپنے پلان بنائیں. نہیں تو اللہ مالک ہے ہی ہر چیز کا, اس کا بھی ہے
دیکھا جائے گا. اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ انڈیا کی جب سے جنگ ختم ہوئی ہے 10 مئی کے بعد سے ان کے جتنی انسلٹ جتنی بے عزتی جگ ہنسائی ہو رہی ہے اس کی کہ مثال اس سے پہلے کبھی دہائیوں میں بھی نہیں ملتی. اور انڈیا جو ہے وہ اس میں نہیں کہ رافیل کتنے گرے کتنے نہیں گرے, اب وہ یہ بات ہی نہیں کر رہے, وہ یہ کر رہے ہیں جی گرے تو ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ غلطی کس کی تھی اور فنی خرابی تھی یہ تھی, 4 رافیل گرا دیا. ان کے ملک میں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے. ایک وقت ان کا باہر گیا ہوا ہے, ایک وقت پاکستان کا باہر گیا ہوا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. ساتھ ساتھ ان کی بلاک کوشش کے باوجود پاکستان کو $1 بلین کا جناب ADB سے لون مل گیا. IMF نے پاکستان کو جو اس کی چل رہی تھی اس میں اس کو اپروو کر دیا. پاکستان کو UNO میں نائب صدر کی سیٹ مل گئی اور کئی سیٹوں پہ UNO میں جیسے طالبان ہیں, سیکیورٹی ہیں, بہت ساری چیزوں میں لیڈ کر رہا ہے پاکستان ادھر. اور ادھر انڈیا G7 کی جو سمٹ ہو رہی ہے کینیڈا میں اس میں انوائٹ تک نہیں کیا گیا. جی ہاں, کینیڈا نے تو اس کو سوچا نہیں کہ یہ 7 طاقتور ملکوں میں جیسے نا G7 اس میں اب یہ اس قابل نہیں ہے, اب یہ رہے نہیں اس میں, تو ان کو بلایا ہی نہیں گیا. پہلگام کے واقعے میں بھی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور وہ پاکستان نے کلیئر کر دیا اپنا موقف. ادھر بلاول بھٹو زرداری بہت اچھا اپنا وفد کی قیادت کر رہے ہیں, موقف کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے بتایا, اور جو ایسی چیزیں دیں جو میڈیا میں جو اتنی ہٹ ہو رہی ہیں, اب انڈیا میں اس کو بچر آف گجرات اور بچر آف کشمیر اور بہت سارے بچر آف منی پور, بچر آف بنگال اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جا رہے ہیں. 2 نام انہوں نے دیے, باقی ان کو خود انڈیا والے اپنے آپ دے رہے ہیں. اور ان کو جو ہے نتن یاہو کی وہ جو ہے ایک خراب کاپی, ایک کمپنی ہے نام نہیں لوں گا, جو ہر چیز کی کاپی بناتی ہے. اگر کوئی چیز $2 کی مل رہی ہے تو وہ 50 سینٹس کی بنا دیتی ہے. تو یہ اس کمپنی کا نام لے کے انہوں نے بولا کہ یہ اس کی کاپی لگ رہی ہے اور بہت ہی گھٹیا کاپی ہے نتن یاہو کی, اور اس کو بھی آپ اس پہ بھی آپ پراؤڈ کرتے ہیں. تو جتنی ان کی ہو رہی ہے. اب ان کے وفد کی سنیں. ایک ویڈیو لیک ہوئی, ان کا وفد جناب وہ نام شاید لینے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے میں نا, سسی کروور ہے یا کراور ہے جو بھی ہے, ششی کپور نہیں ہے, وہ ان کی جو وفد کی قیادت کر رہے ہیں. وہ جناب ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ گانا گا رہے ہیں اور ان کی ویڈیو لیک ہو گئی. اور دوسری ایک اور محترمہ ہے وہ بھی گانا گا رہی ہیں, چیزیں کر رہی ہیں. یہ ٹویٹر پہ اس وقت ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اور دوسری طرف ان کے ملک کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کرنے گئے. ایک طرف بلاول بھٹو دنیا کی بڑے بڑے فورمز پہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک دنیا کا ملک ریکگنائز کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ یہ انڈیا کی وہ ہے ذاتی ہے. دوسری طرف ان کے وفد کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. فرانس والوں نے شاید ملنے سے انکار کر دیا اور G7 میں آپ کو پتہ ہے ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. اور ایک جگہ واشنگٹن میں کہیں وہ پروگرام کے لیے گئے جہاں انہوں نے گاڑی پارک کی. یہ بھی تصویر ویڈیو پہ ٹویٹر پہ بہت وائرل ہوئی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ ادھر پارک نہیں کرو, آگے جاؤ آگے جاؤ. وہ آگے گئے, ان کو بولا اور آگے جاؤ. یہ ویڈیو ہے. ان کے وفد کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملی, پھر وہ جہاں وہ کوڑے دان پڑے ہوتے ہیں نا وہاں کہیں وہ پارک کر کے جا رہے ہیں. تو اتنی اللہ معاف کرے, اتنی انسلٹ اللہ بچائے ہمیشہ ایسی چیزوں سے. تو یہ ان کے وفد کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں سے ٹائم مانگا گیا, ادھر انہوں نے بولا یار وی آر بزی, آپ کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور وہی وفد پاکستانی وفد سے مل رہا ہے, ان کو ڈنرز دے رہا ہے, ان کے ساتھ اپائنٹمنٹ کر رہا ہے. لائن لگی ہوئی ہے میڈیا کی انٹرویو کرنے کے لیے, پاکستانی وفد کی لائن لگی ہوئی ہے. بڑے بڑے اخبار, نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, آپ جس میں دیکھیں آپ پاکستانی وفد کی جو ہے وہ پذیرائی ہو رہی ہے اور واہ واہ ہو رہی ہے. اور دوسری طرف جو کچھ بھی انڈیا کے وفد کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس سے یہ بولا گیا ہے بھائی اس ضلالت سے اچھا ان کو بلا ہی لو واپس. یہ کرنے کیا گئے ہیں؟ اگر گانا گانے گئے ہیں, پارٹیز میں ڈنر کرنے گئے ہیں انڈین کے گھروں میں اپنے ذاتی دوستوں میں, تو اچھا ہے کہ ان کو بلا ہی لو, یہ کیا کرنے گئے. اور ایسی اور ادھر کی اپوزیشن نے, راہل گاندھی نے تو ان کی جو بینڈ بجائی ہوئی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگرام میں ان سے پوچھا گیا, یہ ششی گروور ہے جو بھی ہے, تو ان کے نام کے ساتھ ساتھ مجھے ایک انڈین ولن ہوتا تھا اس کا نام یاد آ جاتا ہے. بہرحال وہ اس کو پوچھا جا رہا ہے کہ کس کے کہنے میں مودی نے سلنڈر کیا, وہ بغیر سمجھے جملہ, بغیر وہ کیے سیز فائر کی جگہ سلنڈر کا,
انہوں نے فوراً جواب دیا ہے، آپ دیکھیں وہ اس کو، وہ کہہ رہا ہے جی وہ ہم نے تو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ جو ہے انہوں نے سرنڈر کیا ہے. تو وہ میم بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کس کے کہنے پہ، تو پھر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے جی سرنڈر کیا سرنڈر کیا. تو یہاں تک وہ ہوا ہے کہ یہ ایک طریقے سے سرنڈر کیا ہے. آج انہوں نے مان بھی دیا کہ مطلب ہاتھ جوڑ کے بولا کہ خدا کے لیے سیز فائر کرو، انہیں تو پتہ نہیں کیا تھا کیا ہو جاتا. لیکن یہ پھر وہی بات جو وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں تکبر بھرے، بچر آف گجرات، بچر آف بنگال، بچر آف کشمیر اور سارے منی پور کے بچر مودی صاحب کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، مطلب اور پتہ نہیں کتوں کی مانگی وہ اجاڑنے کے چکر میں سندور. تو ہمارے لوگوں نے وہاں بولا اگر آپ کی خواہش ہے کچھ اور باقی تو آئیں، ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم امن تیار ہیں، ہم تو آئیں اور کریں اور پانی کھول دیں 25 کروڑ عوام کا پانی، یہ آپ روک نہیں پائیں گے. شرافت سے کھول دیں تو بہت اچھا ہے، انہیں کھلوانا پاکستان جانتا ہے، یہ دکھا دیا ہے آپ کو. اور یہ باتیں بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے پاکستانی وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں، یہ جو انہوں نے پانی کو، آبی مسئلے کو ویپنز کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. آپ روک سکتے تو روک لو، ورنہ پھر ہمیں بلیم نہیں کرنا. یہ تھا جی آج کا پروگرام. خبریں آئی ہیں کہ گرمی کی شدت 4 سے 5 ڈگری بڑھ جائے گی عید کی چھٹیوں کے دنوں میں، اور شدید گرمی ہوگی. شدید گرمی میں گوشت کم سے کم کھائیں، ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں. ہم نے جہاں دیکھا ہماری چینل پہ بہت زیادہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہیلتھ ریلیٹڈ، کہ ہیلتھ کے لحاظ سے گرمی میں گوشت کھانا اور کتنا کھانا، اس کے کیا تو وہ آپ اشناؤ دیکھتے رہیے گا. اس میں متعدد طور پہ ہم نے اس قسم کے پروگرام رکھے ہیں. اور پانی کی انٹیک بہت لیجیے گا، بلا وجہ دھوپ میں نہ نکلیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے جو گھر میں کچھ جگہیں ہیں وہاں پرندوں کے لیے کوئی پانی رکھ دیں. جو پیٹس ہیں آپ کو لوگ ان کا بھی خیال رکھیں، اور خاص کر ان لوگ کا خیال رکھیں جہاں قربانی نہیں ہوئی، جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھاتے. یہ بقرعید اگر سوچا جائے تو کم سے کم ان کے لیے ہے کہ وہ تو کچھ دن کچھ ہفتے گوشت کھا لیں. تو ڈی فریزر میں نہیں رکھیں اپنے بکرا یا اپنے گائے کے گوشت. وہ تبھی جنت میں جائے گا جب آپ وہ ڈی فریزر سے نکال کے اس کو جو ہے آپ لوگوں کو کھلائیں گے. بہرحال یہ تھا ایک اس میں. لیکن پلیز جتنا جلدی ہو، جتنا زیادہ ہو، غریبوں میں بانٹیں، اور خاص کر کے ان محلے والوں کو، ان دوستوں کو ادھر جہاں قربانی نہیں ہوئی، حالات ایسے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو باللہ محسوس کرائے آپ ان کو دیں. اپنا دوستوں اور غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.